السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام عابد سلمیٰ، اسسٹنٹ پروفیسر ڈپارٹمنٹ آف کالجیٹ ایجوکیشن۔ آج ہم تیسرے سیمسٹر BCom BBA کے نصاب میں شامل افسانہ عدو کا مطالعہ کریں گے۔ تو یہ افسانہ عدو ہے، جیلانی بانو کا لکھا ہوا افسانہ ہے۔ جیلانی بانو ان کی پیدائش 1936 عیسوی بدایون میں ہوئی ہے۔ یہ ناول نگار اور افسانہ نگار ہیں۔ ان کی تصانیف میں ایوان غزل، بارش سنگ، نروان اور روشنی کے مینار، رات کے مسافر، ایک نظر ادھر بھی وغیرہ شامل ہیں۔ انہیں حکومت نے ساہتیہ اکیڈمی ایوارڈ سے نوازا ہے۔ اس کے علاوہ نہرو ایوارڈ بھی انہیں دیا گیا ہے۔ تو افسانہ عدو دراصل ایک مظلوم ایک معمولی لڑکے کی کہانی ہے، افسانہ ہے، جو کسی امیروں کے یہاں ملازم ہے۔ ان امیروں کا رویہ کیسا تھا اس کے ساتھ، اور عدو خود کو کیسے محسوس کر رہا تھا، وغیرہ باتیں جو ہیں ہمیں اس افسانے میں ملتی ہیں۔ تو افسانہ عدو کا آغاز ہوتا ہے: آج عدو اچانک بہت بڑا اور اہم بن گیا تھا، جیسے پتھر اپنوں سے کٹ کر خدا بن جاتا ہے۔ تو اس پہلے جملے سے ہی ہمارا اشتیاق بڑھ جاتا ہے یہ جاننے کے لیے کہ عدو کون تھا، اچانک وہ اتنا بڑا کیسے بن گیا، اور وہ خود کو یوں برتر کیسے سمجھنے لگا۔ اس جملے سے افسانے کا آغاز ہوتا ہے۔ عدو ایک نہایت ہی ایماندار اور نیک لڑکا تھا۔ وہ کبھی جھوٹ نہیں بولتا تھا اور نہ ہی اس نے کبھی چوری کی تھی۔ تو اس طرح کیا ہوتا ہے، اس سے وہ ہر صبح کا معمول ہے کہ وہ صاحب کی کار کو کچھ آدھے میل تک دھکا دیتا ہے۔ تو حسب معمول وہ آج بھی کیا کیا تھا، صاحب کی کار کو دھکا دیا تھا۔ تو اس دھکا دینے کے دوران اسے 1 روپے کا نوٹ مل جاتا ہے، کرارا نوٹ۔ تو اس 1 روپے کو حاصل کرنے کے لیے وہ کئی دنوں سے بے چین رہتا ہے، لیکن چوری کر کے نہیں، بے ایمانی سے نہیں، بلکہ وہ یہ سوچتا ہے کہ اگر عید آئے گی تو صاحب مجھے 58 دیں گے، اور بیگم صاحبہ 54 سے زیادہ نہیں دیتی، اور یہی نہیں بلکہ چھوٹے میاں بھی مجھے کوئی 54 دیں گے، تو اس طرح میرا 1 روپیہ ہو جائے گا۔ اور کئی وقت کیا ہے، بیگم صاحبہ کے ساتھ بازار سے گزرتے ہوئے اس کا دل کئی چیزوں کو دیکھ کر کھانے کا کرتا ہے، لیکن وہ کچھ خرید نہیں پاتا کیونکہ اس کے پاس پیسے نہیں ہوتے۔ تو اس طرح یوں آج 1 روپیہ مل گیا ہے، تو عدو کو آج ہر چیز حقیر نظر آ رہی ہے، قابل تسخیر نظر آ رہی ہے۔ وہ اپنے آپ کو صاحب کی طرح اونچا سمجھ رہا ہے، اور وہ یہ بھی سوچ رہا ہے کہ اسے آج یقین ہوا ہے کہ ہوائی جہاز بغیر ڈور کے کیسے آسمانوں پہ اڑتی ہے، کیسے صاحب کی موٹر زن سے نکل جاتی ہے، پہلوان کیسے ہاتھی کو اپنے سینے پہ کھڑا کر لیتا ہے۔ یہ ساری باتیں اسے جو عجب دکھتی تھی آج وہ حقیقی لگ رہی ہیں۔ تو اس کا چاچا مستان کہتا تھا یہ سب پیسے کا کسبل ہے میاں کر کے۔ تو 1 روپیہ لے کر بازار میں ایسے چل رہا تھا جیسے اس کی ٹانگیں تھوڑے 2 بانس اوپر ہو گئی ہوں، اور جیسے عام دولت مند لوگ غریب مخلوق کو رونتے ہیں، آج اس میں بھی وہی جذبہ تھا۔ وہ بھی نیچے غریب مخلوق کو رونتا ہوا گزر رہا تھا۔ تو بازار سے گزر رہا تھا، اس 1 روپے کو لے کر فٹ پاتھ کے ہر خانچہ فروش سے قیمتیں پوچھتا چلا جاتا تھا۔ گاجر کتنے میں کلو دو گے، 1 روپے والی آئس کریم ہے، وغیرہ۔ وہ بیگم کے ساتھ بازار بھی جاتا تو سوچتا کہ بیگم صاحبہ کے پاس اتنے سارے روپے ان کے پرس میں ہوتے ہیں، اس کے باوجود یہ ساری چیزیں کیوں نہیں خرید لیتی، آئس کریم یا پھر سنترے، مٹھائیاں، چاٹ وغیرہ خرید کر یہ کیوں کھا نہیں لیتی، وغیرہ سوچا کرتا تھا۔ لیکن آج جب اس کے پاس 1 روپیہ ہے تو بڑا مطمئن ہے،
اور وہ بہت سوچ سمجھ کر اس 1 روپے کو خرچ کرنے والا ہے۔ امید ہے آپ کو یہ سیشن سمجھ میں آیا ہو۔ ہم اگلے سیشن میں کریں گے، تب اللہ حافظ۔